مهتدي عن هداهم الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قد أفلح من زكاها. عزیزان گرامی، اس مہینے سے ایصال ثواب کے لیے سورہ والشمس کا نواں مقام منتخب کیا گیا. خداوند علی اعلیٰ انسان کو خوشخبری سنا رہا ہے. قد افلاح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو مزکا کر دیا. عزیزوں، انبیاء آئے، رسول آئے، ائمہ آئے، اولیاء آئے، اللہ کے چنیدہ بندے باعتبار مناسب جو کام ان کو تفویض کیا گیا، سونپا گیا، وہ یہی تھا. تو وہ اس نفس کی تطہیر پر عامل ہوتا چلا جائے. اس نفس کی تطہیر کہتے ہیں، اور اسی کی تطہیر کے لیے تسلسل ہدایت ہے. اسی کی راہوں پر قدم رکھا اور اپنے نفس کی تطہیر پر عامل ہوتا چلا گیا، یعنی حفاظت نفس پر مامور ہوتا چلا گیا. تو اصطلاح اس نے ناز الہی کو سلامت رکھا. تو اب یہ دعوے دار محبت نہیں، خالق دعوے دار محبت ہوتا. تو پھر آگے بڑھ کے اعلان ہوتا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اب نگاہ خلق میں نہیں معلوم کون معزز ہے، لیکن نگاہ خالق میں معزز وہی ہے کہ جو اس کی حفاظت پر معمور ہو گیا، جو اس کی حفاظت پر معمور ہو گیا. آیت متن عربی اور ترجمے کے ساتھ آپ کے پاس محفوظ ہو. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ
عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے، معزز وہی ہے کہ جس نے اس کی حفاظت کر، جو اس کی تطہیر پر عامل ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس مختصر سی تمہید کے ساتھ اس مکالمے کو یوں آگے بڑھائیں کہ انسان سیر کائنات کرتے ہوئے اپنے ہم جلیس کے کرداروں کو ٹٹولتا ہے، لیکن اپنے اندر پنہا کرداروں کو نہیں ٹٹولتا، اپنے اندر پنہا کرداروں کو نہیں ٹٹولتا۔ اگر اپنے اندر پنہا کرداروں کو ٹٹولتا چلا جائے تو اس کی زندگی اپنے نقطۂ کمال کی جانب گامزن ہو جائے، لیکن اگر اپنے اندر پنہا کرداروں کو نہ ٹٹول سکا تو اس کی حیات میں جمود آ جاتا ہے، اس کی حیات میں جمود آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے اندر پنہا کرداروں کو ٹٹولتا چلا جائے، حیات متحرک ہو جاتی ہے، حیات متحرک ہو جاتی ہے۔ کبھی تفصیل سے عرض کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جمود موت ہے اور حرکت حیات ہے۔ اس مجلس کے بھی ایصال ثواب کے 2 جز ہیں، اول قرآن خوانی ہے اور دویم جسے آپ اصطلاح میں مجلس کہتے ہیں تذکیر محمد و آل محمد۔ یہ دونوں جز جو ہیں یہ جمود کو حرکت میں بدلتے ہیں، یہ دونوں جز جمود کو حرکت میں بدلتے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، جب آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کریں، اپنی کھوئی ہوئی حیات کو تلاش کریں۔ اگر آپ اس میں اپنی کھوئی ہوئی حیات کو تلاش کریں گے تو اس کا جمود حرکت میں بدل جائے گا، اس کی موت زندگی بن جائے گی۔ وہی نہیں، جب محمد و آل محمد کے فضائل سنیں، پڑھیں یا محفوظ کریں تو اس میں بھی اپنی زندگی کو ٹٹولتے چلے جائیں، اور جب جب اس میں آپ اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں گے تو عزیزان گرامی فضائل آپ کے جمود کو حرکت میں بدلتے چلے جائیں گے۔ تو یوں مجلسیں جمود کو حرکت میں بدلنے کا راستہ۔ تو ان مجلسوں کے برپا ہونے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ نفس کی موت کو زندگی بنا دیا جائے، نفس کی موت کو زندگی بنا دیا جائے۔ تو انسان جوں جوں اپنے اندر پنہا کرداروں کو ٹٹولتا چلا جائے گا، بالتدریج اس کی حیات منازل ارتقاء کو طے کرتے ہوئے اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جائے گی۔ ہر نفس میں کردار پنہا خالق عادل مطلق ہے، اس نے سب کی حیات کا دار و مدار جس لطف پہ قرار دیا اسے نفس ہی کہتے ہیں، اور اس نے ہر نفس میں جو کردار ودیت کی، جو صلاحیتیں ودیت کی، وہ یکساں۔ ایسا نہیں کہ کسی میں ودیت کی وہ کردار اور وہ صلاحیتیں اور کسی سے سن کر، ہر نفس میں وہ کردار اس نے ودیت کی، ہر نفس میں وہ صلاحیتیں اس نے ودیت کی۔ اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا، اس کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے ہر نفس کے اندر وہ کردار، وہ صلاحیتیں ودیت کی۔ کوئی سر منہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی سر منہ انکار نہیں کر سکتا۔ پہلا کردار جو ہر نفس میں موجود ہے، پہلی صلاحیت جو ہر نفس میں موجود ہے، اگر
مکالمہ آپ کی جانب مرتکز کروں تو شاید طبیعتوں میں گرا گزروں، میں اپنے ہی کھنچا چلا جاتا، یہ برائی کی جانب کھنچا چلا جاتا، کوئی نفس اس سے بری نہیں، کوئی سر بلند کر کے یہ نہ کہے کہ مجھ میں یہ کردار، یہ صلاحیت موجود نہیں۔ انسانوں پہ کیا موقوف، نبی بھی اس سے بری نہیں۔ اب یہ مکالمہ جو میری زبان پہ جاری ہو گیا، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ نبی معصوم، اور جہاں اصطلاح معصوم آ جائے وہاں خطا کا امکان نہیں، وہاں خطا کا امکان نہیں۔ اور میں نے مکالمہ کہا کہ انسان کیا اصطلاح قرآن کے اندر مکر کہا جاتا ہے، میم کاف رے مکر۔ اب یہ ضمنی بات آ گئی، اردو لغت میں مکر اختیار کرتا، ترجمہ نہیں کیا میں نے، یعنی تم ایک تدبیر اختیار کرتے ہو، تمہاری اصلاح نفس کے لیے وہ 100 تدبیریں اختیار کرتا۔ واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا، وہ بہترین تدبیر۔ اور پھر جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسے بھی بری نہ کر سکا۔ اگر اس لطف سے واقف کار ہو تو عزیزان گرامی، انبیاء و مرسلین، ائمہ اور اولیاء نے اصلاح نفس انسان کے لیے جس راہ کو منتخب کیا اسے مکر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، مکر ایک موضوع ہے، مکر الہی، مکر انبیاء، مکر ائمہ، مکر چلا جاتا۔ سورہ یوسف کا 53واں مقام ہے، حضرت یوسف کی آواز ہے، وَمَا بَرِيٌّ نَفْسِ، میرا نفس اس سے برات کا اعلان کیسے کرے؟ یہ یوسف کی آواز، وَمَا بَرِيٌّ نَفْسِ، میرا نفس اس سے برات کا اعلان کیسے کرے؟ ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، موجود ہے، یہ حضرت یوسف کی آواز ہے کہ میرا نفس اس سے برات کا اعلان کیسے کرے؟ یہ نفس ہمارا مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو معاشرتی زندگی میں آپ مکالمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نفس کو مارو۔ یوسف نے ایک لفظ میں سمجھا، ایک لفظ میں سمجھا، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا۔ مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا۔ اس لیے شرع کے احکام، یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن جائے، جب یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن جائے تو مالک اس نفس پر رحیم ہو جاتا، اور مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا۔ ہر عبادت کے آغاز میں نیت میں کیا مکالمہ زبان پر ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے اس عمل کو بجا لایا۔ اب پوچھئے دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہ مکالمہ ہم لفظی ادا کر رہے ہیں یا معنوی ادا کر رہے ہیں؟ جب تک اس نفس میں یکسوئی قائم نہیں ہوگی، جب تک اس نفس میں کنسنٹریشن قائم نہیں ہوگی، میرا یہ مکالمہ لفظی رہے گا، معنوی نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ مکالمہ
لفظ رہے گا، معنی بھی نہیں ہو سکتا۔ حکم یہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جب تک اس میں یکسوئی قائم نہیں ہوگی رخ حیات اس کی جانب نہیں ہو سکتا، اور جب اس میں کنسنٹریشن قائم ہوئی رخ حیات مالک کی جانب ہے، اور جب یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن گیا مالک اس نفس پر رحیم ہو جاتا ہے، اور مالک جب اس نفس پر رحیم ہو جائے تو وہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے محفوظ کر دیں تیزی کے ساتھ، اوقات نماز مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، قبلے کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے ہے، رکعتوں کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے ہے، اذکار کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے ہے، سال میں ایک ماہ معین ہے مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، ماہ سیام، اور اس میں اوقات کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے۔ میرے عزیز زکوٰۃ و خمس مقدار کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، حج ایک ہی آیت ہے، ہما وقت مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے شروع ہوتے ہیں کہ آدمی ہما وقت کنسنٹریشن کو قائم رکھے۔ من استطاع، ادھر آپ صاحب استطاعت ہوئے ادھر حج آپ پہ واجب ہو گیا۔ تو تمام عبادتیں مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے شروع کرتے ہیں، اور جب مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے شروع ہوں گے تو عزیزان گرامی یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن جائے گا، اور جب یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن گیا تو مالک اس نفس پہ رحیم ہو جائے گا، اور مالک جس نفس پہ رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز توجہ کے تار کا خالق سے بن، توجہ کے تار کا خالق سے بن۔ اب ایسا نہیں کہ فقط زندگی مصلی ہی پہ گزر جائے، نہیں، سارے امور حیات سر انجام دیں، سارے امور حیات سر انجام دیں، لیکن توجہ کا تار خالق سے بندھا رہے۔ سارے امور حیات آپ سر انجام دیں، لیکن آپ کی توجہ کا تار خالق سے بندھا رہے۔ کبھی میں نے تفصیل دی تھی، مستار لے کے ہدیہ کرتا ہوں، شہروں میں تو صبح دم دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن دیہات میں صبح دم دروازے کھل جاتے ہیں۔ آثار زندگی حویدہ ہوتے ہیں، آثار زندگی حویدہ ہوتے ہیں، اور ہر معاشرت میں سب سے کمزور ترین صنف خاتون جب گھر سے قدم نکالتی ہے سب سے قوی ہو کر قدم نکالتی ہے، سب سے قوی ہو کے قدم نکالتی ہے۔ ذرا سا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ دیہی علاقوں میں جب خاتون گھر سے قدم نکالتی ہے تو اس کے سر پہ گھڑوں کا ایک تار ہوتا ہے، اس کے مال مویشی اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، اس کے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، راستے ناہموار ہوتے ہیں، اور وہ ناہموار راستوں پہ سفر کرتے ہوئے اپنے مال مویشیوں کو بھی سمیٹتی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جہاں سے اس نے اپنے گول کو اچیو کرنا، جہاں سے اس نے اپنے مقصد کا حصول کرنا، یعنی خالی گھڑوں کو پانی سے بھرتی ہے اور پھر اسی ترتیب سے سر پہ رکھ کے واپس اپنی منزل کی طرف لوٹتی ہے۔ وہی ناہموار راستے ہیں، مال مویشی بھی سنبھال رہی ہے، بچوں کو بھی سمیٹ رہی ہے، لیکن
نہ پانی چھلک رہا ہے نہ گھڑا گر رہا. جہاں سے چلی تھی وہی اپنے مقصد کا حصول کر کے اپنی منزل پہ لوٹ آئی، لیکن نہ گھڑا گرا نہ پانی چھلکا. کیا مشاہدہ کیا آپ نے؟ اس کی توجہ کا تار گھڑوں سے بندھا ہوا تھا. اس کی توجہ کا تار گھڑوں سے بندھا ہوا تھا. وہ سارے کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن توجہ کا تار گھڑوں سے بندھا ہوا تھا. تو اپنے گول کو اچیو کر کر اپنی منزل پہ لوٹ آئی. اب تو سمجھ لو ان للہ و انا الیہ راجعون. زندگی کے سارے کام سر انجام دے، لیکن اگر آپ کا تار توجہ خالق سے بندھا ہوا تو آپ اپنے مقصد کے حصول کے ساتھ اپنی منزل پہ لوٹ کر جائیں. تو مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا. مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے. یاد آیا بھلے شاہ کی کافی کا ایک مصرع ہے. عادی تو نہیں ہوں لیکن پیش نگاہ آیا تو سن لیجیے. بھلے شاہ نے کہا تھا کہ ہر کارول من یار من. ہاتھ کام کرتے رہیں لیکن یہ من کا تار جو ہے یہ بندھا ہے. من کا تار بندھا ہے. تو اگر عبادت کر کر بھی تار توجہ نہیں بندھا، اگر عبادت کر کے بھی تار توجہ نہیں بندھا تو میرے عزیز آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں. آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں. کیوں؟ جب تک مالک اور وہ اتنا معتبر اور اتنا قیمتی کہ خالق نے اس کی قسم کھائی. خالق نے اس کی قسم کھائی. یہ سورہ قیامت کا دوسرا مقام ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ کے ساتھ چھپ کے دیکھا تو میں نہ رہا تو ہو گیا. میں نہ رہا تو ہو گیا. اب جب میں نہ رہا تو ہو گیا تو یہ نجاست شرک سے بری ہو گیا اور توحید سے اس کا دامن بن گیا. کر لیں زندگی میں جو کسی کام کا اگر آپ قصد کریں، ارادہ کریں تو اندر ایک آواز گونجتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. دو غذائیں پیش نگاہ ہیں، آواز گونجتی ہیں یہ کھاؤں یا نہیں. آواز ضمیر کہتی ہے. اسے زبان ادب میں آواز ضمیر کہتے ہیں. مالک رحیم ہو گیا. یہ آواز اندر گونج رہی ہے. جو اس کو سن لے گا اس کا ضمیر زندہ ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور جو نہیں سنے گا اس کا ضمیر مردہ. جب آواز گونجتی ہے تو آپ میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پروان چڑھتی ہے، ایک صلاحیت سر اٹھاتی ہے. یعنی آپ میں نہیں کہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، آپ میں انکار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، آپ میں لا کہنے کی طاقت آ جاتی ہے. اب جس میں یہ لا کہنے کی طاقت آ گئی، جس میں یہ لا کہنے کی طاقت آ گئی، وہ اس آواز کو سنتا ہے، اور جو اس آواز کو سنتا ہے اس کا ضمیر زندہ ہے. اور جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اپنے آپ کو منواتا نہیں، مانا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو منواتا نہیں، مانا جاتا ہے. جس میں نہیں کہنے کی صلاحیت آ گئی وہ فنا نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا. ایک نرم و نازک تخم کو رکھ دیتے، بیج کو رکھ دیتے.
تو اس میں نہیں کہنے کی اگر صلاحیت ہے تو وہ جسے اپنے قابل سمجھتا ہے اسے جذب کرتا ہے، جسے اپنے قابل نہیں سمجھتا اسے دفع کرتا ہے، جسے جذب کر لیتا ہے اسے ہضم کرتا ہے۔ ایسے بھی ہے کہ ہم اکثریت میں سر بلند کرتے ہوئے اس لیے آئے کہ ہم میں نہیں کہنے کی قوت ہے، ہم میں نہیں کہنے کی قوت، جس میں نہیں کہنے کی قوت ہوئی، انکار کی طاقت آ گئی، میرے عزیز وہ اپنے آپ کو منواتا نہیں، مدینے سے باہر نکلتے ہوئے قدم کے ذریعے سے، وہ قدم جو سید الشہداء نے مدینے سے باہر نکالا وہ اسی لفظ لا کے ساتھ نکالا، وہ اسی لفظ سے سوال بیعت تھا۔ سوال بیعت تنہا حسین سے نہیں تھا، 4 بڑی شخصیتوں کے فرزندوں سے، لیکن لا کہنے کی قوت حسین کے پاس تھی، لا کہنے کی قوت حسین کے پاس تھی، جس میں لا کہنے کی قوت ہو، منواتا نہیں، مانا جائے۔ بیعت حاکم خواہشات نفس پر مہر حق لینا چاہتا تھا، اور حسین قوت لا کے ساتھ آگے بڑھ گئے، حسین قوت لا کے ساتھ آگے بڑھ گئے، نسخہ بتایا حسین جس میں لا کہنے کی قوت ہوگی وہ خواہشات نفس کو قطع کرتا چلا جائے، وہ خواہشات نفس کو قطع کرتا چلا جائے، جس میں لا کہنے کی صلاحیت ہوگی وہ خواہشات نفس کو قطع کرتا چلا جائے گا، وہ ہوا و ہوس سے بری ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو سب ہیں، لیکن حسین کے اٹھتے ہوئے قدم نے اس کلمے کو لفظی نہیں رہنے دیا، معنوی بنا دیا، اس کلمے کو لفظی نہیں رہنے دیا، معنوی بنا دیا۔ الہ کا مطلب ملت کیا سمجھی؟ بتوں کا انکار۔ اس کے لیے تو میں نے بار بار کہا وہ فتح مکہ پہ ٹوٹ گئے، اب تو وہ بت تلاش کیجئے جو اس میں موجود ہے، اب تو وہ بت تلاش کیجئے جو اس میں موجود ہے۔ سب سے بڑا الہ، سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے، اور تمام خواہشات ہوا و ہوس کا منبع یہی میں ہے، تو جب تک سر میں قلم نہیں ہوگا حیات الا اللہ میں جذب نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ دن اور آج کا دن ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا حسین، اور جب ہم نے حسین کہنا سیکھا تو بمثل اور ہم نے حیات کا قدم آگے بڑھایا، تو سر میں کو قلم کر کے حیات کو الا اللہ میں جذب کر دیا۔ نہیں سن لیجیے، وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا، اور وہ ہے حسین، وہ ہے حسین۔ اور تاریخ کا ورق ورق اس امر پر گواہ کہ کسی عہد کی شاہی، کسی عہد کا حکمران، کسی عہد کا بادشاہ، کسی عہد کی ملوکیت آپ کو اخذ کرنا ہے کہ حسین کون، یاد رکھیں گے آپ، آواز ضمیر کا دوسرا نام حسین ہے۔ جب اس کردار کی حامل ہو جائے تو اسے ساغر اطمینان مل جاتا، اسے ساغر اطمینان مل جاتا۔
اب اشتباہ نہیں، اب ہے منزل یقین۔ جب اسے ساغر اطمینان مل جاتا تو وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ شکر کرتا۔ اب وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ شکر کرتا۔ تو پھر وہ سورہ فجر کا لطیف مقام آپ کے پیش نگاہ جانا چاہیے کہ خالق آواز دیتا ہے۔ اب یہ ہے اوج کمال، اب یہ ہے اس کا اوج کمال۔ خالق آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس، کیا تو ہم سے راضی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس اطمینان آ، اس طرح سے آ، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ یہ منزل اوج اس کو ملا، یہ منزل اوج اس کو ملا۔ اور پھر نسخہ سادہ سا بتائے، فادخلی فی عبادی، ہماری عبادت کر، ہماری عبادت کر، میں کی عبادت نہیں، ہماری عبادت کر۔ میں کی عبادت کرے گا تو جنت تلاش کرے گا، لیکن ہماری عبادت کرے گا جنت تجھے تلاش کرے گا۔ وادخلی فی عبادی، وادخلی جنت، ہماری عبادت کر، ہماری جنتیں تیرے لیے ہیں، ہماری جنتیں تیرے لیے ہیں۔ جب نفس اس منزل اطمینان پر آ جائے، جب نفس اس منزل اطمینان پر آ جائے تو وہ لیکن کہ تفسیریں ہیں حسین کے مجاہد، تفسیریں اس کلمے کی۔ نفس ایک نفس مطمئنہ 72 نفوس کو ساغر اطمینان دیتی ہے۔ اب وہ لالچ و خوف سے بری ہے، اب وہ لالچ و خوف سے بری ہے۔ جنت کے طلبگار نہیں، جنت ان کی طلبگار ہے۔ یہ جنت کے طلبگار نہیں، جنت ان کی طلبگار ہے۔ وہاں پہ قلبی چلا میدان کی جانب ظلم پا کر، وہاب کی زوجہ نے ستون خیمہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے وہاب کو آواز دی، وہاب ذرا ادھر آؤ۔ کوئی 20-30 برس کا ساتھ تو نہیں تھا، 10-20 برس کا ساتھ نہیں تھا، چند دن قبل تو حسین کے ساتھ ساتھ چلا ہے۔ نوبہادہ دلہن صاحب ماں صاحب میدان کی جانب چلا عزت پا کر، اور اس کی زوجہ نے آواز دی، وہاب ذرا ادھر آؤ۔ کون کہتا ہے عورت کمزور ہے؟ کربلا بار بار سناؤ، کربلا عورت کو کمی بناتی ہے، کربلا عورت کو کمی بناتی ہے۔ وہاں بھائی مکالمہ آپ کے پاس ہے، میں تو دوہرا رہا ہوں، لیکن اس میں اپنی زندگی تو تلاش کریں تاکہ اس کا جمود حرکت میں بدل جائے، تاکہ آنکھ سے جو اشک ڈھل کے وہ شعوری طور پہ ڈھل کے، وہ شعوری طور پر ڈھل۔ کیا کہا وہاب کی زوجہ نے؟ وہاب کی زوجہ نے کہا، وہاب مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ زندگی وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے۔ کہا مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، روک نہیں رہی، کھٹکا نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے۔ کہا مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، تم جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، مجھے ہمراہ لے کر جاؤ۔ یہ منزل ایقان ہے وہاب قلبی کی زوجہ۔ نفس اس منزل اعلیٰ پر پہنچ گئے، کہاں یہ جنت کے طلبگار نہیں، جنت ان کی طلبگار ہے۔ ظہر کے وقت جب حسین فریضہ ظہر کو ادا کر رہے تھے اور تیروں کا میں برسنے لگا
تو 90 برس کا بوڑھا مجاہد ڈھال بن کر حضور امامت میں کھڑا ہو گیا، اور امام نے جب نماز کو تمام کیا اور آغوش امامت میں گرا تو اس کی زبان میں یہ کلمہ نہیں تھا کہ مولا اتنا بتا دیجیے جنت ملے گی یا نہیں، جائزہ لیں اپنا، سیلف اسسمنٹ کریں۔ یہ نہیں کہا پہچانا آپ نے کون ہے، سعید ہے، 90 برس کا سن ہے، بوڑھی پسلیوں پر تیروں کو روکا کی، آغوش امامت میں گرے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مولا اتنا بتا دیجئے میری نماز ہو گئی۔ امام نے مسکرا کے سعید کی جانب دیکھا کہ سعید ہوئے زمین پر ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی جیسی تم نے پڑھی۔ جھکتے ہوئے سعید کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے سعید بھائی سنو، تمہارا رتبہ و منصب یہ ہے کہ تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہو گے، تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہو۔ قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا جس نے اس کو پاکیزہ بنایا، کامیاب وہی ہوا جس نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ جنہوں نے اس لطف کو پاکیزہ بنایا وہ اس منزل اعلیٰ کے اوپر پہنچے، اور جب وہ اس منزل اعلیٰ پہ پہنچے تو پھر اس مت نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، حسین کی ماں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ حضرت زہرا نے ساتھ ساتھ چلی حسین کی، ماں ساتھ ساتھ چلی حسین کی۔ حسین حبیب کے سرحانے، زہرا حبیب کے سرحانے کھڑی تھی، ماں حسین کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے۔ ایک کی آواز پر حسین قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سرحانے پہنچے، ایک کی آواز پر قدم بڑھاتے ہوئے حسین اس کے سرحانے پہنچے، اور ہر دم آواز آئی حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ جب مدینے سے چلے تھے اور پائنتی سر کو آگے رکھ دیا تھا حسین، اور کہا تھا اماں حسین جاتا ہے، تو آواز آئی تھی حسین تنہا نہیں جانے دوں گی، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا، ماں نے اپنے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کار حسین میں زہرا شریک کار بنی، کار حسین میں زہرا شریک کار بنی۔ ہاں ظہر تلک تو اصحاب و انصار نے آواز دی تھی، اور حسین نے اصحاب و انصار کو شرف بخشا کہ ہر ایک کے سرحانے آئے اور اس کے سر کو زانوں پہ لیا، ہر ایک سے راز و نیاز کیا، ہر ایک سے دل کی باتیں کہی، اور ہر دگام یہ صدا آئی کہ حسین بشارت ہوئی، حسین بشارت ہوئی، یہ جانثار تمہارے ہیں، یہ فدائی تمہارے ہیں۔ لیکن جب ظہر ڈھک چکا تھا اور حسین نے تبرکات رسول سے آراستہ کر کر کنجر جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا، اور شہزادے نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور میدان کربلا کا واحد مجاہد ہے کہ جس نے میدان سے لوٹ کر داد شجاعت بھی حسین سے لی، داد شجاعت بھی حسین سے لی۔ لیکن علی اکبر جب باپ سے داد شجاعت پا چکے اور دوبارہ میدان میں آئے تو عزیزان گرامی کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ جو آگے بڑھ کے حملہ کر دیتا۔ بعد حسین علی اکبر نے بہی نہیں حسین جنگ لڑی، بھرپور جنگ لڑی، اور عزیزوں حسین ابن نمیر نے دور سے نیزہ پھینکا، نیزے کا سینے میں پیوست ہونا تھا، شہزادہ سواری پہ جھکا اور جھکتے ہوئے کا بابا علی اکبر کا سلام ہو، بابا علی اکبر کا سلام۔ بکھری ہوئی فوجیں سمٹی،
نہیں معلوم کتنی تلواریں تھیں جو جس میں نازنی پہ گر رہی تھی، اور جب تلوار گرتی شہزادہ یہی کہتا بابا علی اکبر کا سلام۔ حسین چلے شہزادے کی آواز پر، قدم جما جما کے چلے۔ حسین کو ہی استقامت ہے، لیکن جب پیش نگاہ علی اکبر کو پایا تو امام خاک نینوا پہ گر گئے، گھٹنیوں کے بل چل کے علی اکبر کے سامنے آئے، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، شہزادے سے راز و نیاز کر رہی تھی کہ ایسے میں حسین نے چاہا کہ کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھائیں تو آواز آئی حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو پیری میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے چلے، پیری میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے چلے، چلتے چلتے آسمان کی جانب چہرے کو بلند کیا، کہا دادا ابراہیم ذرا آج حسین کی ہمت تو دیکھ چلے، ذرا آج حسین کی ہمت تو دیکھ چلے۔ بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشیں لائی، قاسم ابن حسن کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ماں ساتھ ساتھ چلی، لیکن ایک منزل وہ بھی آئی، ایک منزل وہ بھی آئی کہ جہاں برابر کے بھائی کا سلام آیا۔ حسین کمر کو تھام کے میدان کی جانب چلے، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، انکسر سحری وقلت حیلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں بے سہارا ہو گئے، عباس میں تنہا رہ گیا، اور ایسے میں پیش نگاہ بھائی نے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو پایا، جھک کے بازوؤں کو سمیٹنے لگے تو پہلو سے ماں کی صدا آئی، حسین ذرا احتیاط سے، میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا، میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا۔ اور عزیزوں پھر وہ منزل بھی آئی کہ جہاں نوک ذوالفقار سے ننھی سی لہر پر کھودا تو دو ہاتھ نکلے کہ لا حسین لا، یہ امانت پروردگار ہے، لا حسین لا، یہ امانت پروردگار ہے۔ اور عزیزوں اس ہنگام میں حسین یکا و تنہا رہ گئے، کوئی سواری پہ بٹھانے والا نہ تھا، وہ سواری پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، بلا کی جنگ لڑی حسین نے، لیکن جب زخموں سے چور چور پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے تو آواز آئی حسین اماں آئی ہے، حسین طفلی کا وعدہ پورا کرو، حسین شب گزر گئی مقتل کی زمین بالوں سے صاف کرتے کرتے، ایک مرتبہ بائیں ذوالجناب کی گردن میں ڈال دی، کہنے لگے ذوالجناب لے چل اس مقام پر جہاں میری ماں میرے انتظار میں آئے۔ گودال قتلگاہ میں سواری آئی، ذوالجناب نے سہارا دیا، پشت فرس سے خاک نینوا پہ محمد کا نواسا آیا، وہ کربلا کی شام اور وہ حسین ابن علی کا سجدہ، ظالم خنجر ظلم لے کے آگے بڑھ رہا تھا، ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کے سر کو آغوش میں لے لیا، حسین نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے کہا اماں صبر کیجئے، یہ وقت امتحان ہے، شہزادی ہمارا سلام، آپ کمال صبر کی منزل پہ فائز ہیں، مظلوم کے خشک حلقوں پر خنجر روا تھا اور ماں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی ظالم ذرا آہستہ، یہ وہی حلقوں ہے جسے اللہ کا رسول بوسے دیا کرتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی و سیدی یا مولا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو بردار،
پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما۔ یہ قبر النساء زوجہ سید تقی